الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعۃ المبارک یہ مختصر سا وقت جو ہے اس میں آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے رب کریم کے بارگاہ کے جو آداب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں سکھائے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے، مگر جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب ہے وہ پہلے تو انبیاء کرام علیہ السلام بیان فرماتے رہے، لیکن جب آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے خود آداب بیان فرمائے کہ میرے محبوب کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے، کس طریقے سے بولنا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گیا تو پھر قرآن تو تھا ہی ہمارے پاس، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان اور متقی پرہیزگار لوگوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ کے جو آداب ہے وہ سکھایا ہے کہ کیسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔
اور آج کی جو آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے سورۃ الحجرات کی آیات مبارکہ ہے 26 پارے کی. اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو. سب سے پہلی بات کہ جب بھی کوئی بڑا اور ایسا اہم مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مخاطب ایمان والوں کو کرتا ہے کہ جو کامل ایمان والے ہیں ان کو اللہ نے اپنی طرف مخاطب کیا. فرمایا کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نہ بلند کرنا میرے محبوب علیہ السلام کی آواز سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی جو آواز ہے اس آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا، اس سے اللہ نے ہمیں صاف اور واضح طور پر منع فرمایا ہے. پھر آگے مالک فرماتا ہے کہ کجہر بعضکم لبعض، اس طرح جس طرح آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. کجہر بعضکم لبعض یعنی کہ ہم جیسے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں نہ ہمیں بولنے کی تمیز ہوتی ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے آپ اپنے ساتھ بات کرتے ہیں اوے کر کے، تو کر کے، یار کر کے، کیسے بھی الفاظ بلا کے مخاطب کرتے ہیں بدتمیزی کے ساتھ. فرمایا کہ جیسے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں ایسے میرے محبوب کے ساتھ بات کرنے کا کبھی سوچنا بھی مت. پھر آگے فرماتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم، تو فرمایا کہ اعمال کے صبر کیا ہوگا کہ اگر تیرے محبوب سے ہماری آوازیں بلند ہو جائیں تو مالک فرماتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ کیا کچھ گزر چکا ہے، کیا کچھ ہو گیا ہے. یعنی کہ اگر ہم یاد رکھیں کہ دنیا میں سب سے اہم ترین جو مسئلہ ہے نا وہ صرف اور صرف آداب مصطفیٰ ہے، آقا علیہ السلام کی محبت تعظیم ہے، اس سے پیچھے ہے سب کچھ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائے تو پھر آپ سب کچھ چھوڑ کر آپ اس کی پہلے بات سنیں. تو یعنی کہ سب کچھ چھوڑ کر آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ایک صحابی رسول کو بلایا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو بلایا تھا، کیا آپ نے آواز نہیں سنی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اب یہ اس نے سوچا کیا کہ یہ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہیں، اللہ کے ساتھ باتیں کرنا ہے، تو لہٰذا اب اللہ کو چھوڑ کر میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اس نے اس بات کو نامناسب سمجھا کہ نماز یعنی کہ نماز توڑنا اس نے نامناسب سمجھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آقا کریم فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول آپ کو بلائیں تو سب کچھ چھوڑ دیں. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے بلانے پر، کیونکہ یہ اس وقت تھا، فرمایا کہ اگر آپ نماز جس جگہ پر آپ تھے اور اس جگہ پر نماز کو چھوڑ کر آتے واپس آ کر اسی جگہ سے نماز کو واپس آگے دوبارہ شروع کر دیتے. لیکن آج کے بعد ایسا نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے واضح آپ کو حکم دیا کہ جب اللہ کا رسول آپ کو بلائے تو آپ اپنا سب کچھ چھوڑ دو، جو بھی کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ دو. اب آپ ایسی باتوں میں بہت سارے ایسے مسائل باتیں لمبی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے آداب کے تو ایسے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے نبی کی منہ سے زبان لب مبارک سے کوئی بھی الفاظ نکلے ہوئے جب آقا کریم علیہ السلام نے ایک بار عرض کیا کہ جس جگہ پر کوئی ہے وہ اسی جگہ پر بیٹھ جائے. نماز جمعہ کا غالباً دن تھا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جس جگہ پر آواز کو سنا، کوئی رستے میں تھا تو وہ رستے میں بیٹھ گیا. تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک صحابہ رسول مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے اور ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا اور ایک باہر تھا، لیکن جیسے حضور کا فرمان سنا تو آپ اسی جگہ پر بیٹھ گئے. لیکن ہمارے جیسا کوئی ہو تو ہمیں آج سب سے بڑی جو ہے نا وہ یہی ہے، ہمارے اندر بیماریاں جو ہے، ہمارے اندر نہ آداب ہے بڑوں کا نہ ہے چھوٹوں کا، نہ ہمیں کسی حضور کے غلام کا، حضور کے صحابیات کا، صحابہ کرام کا، آقا علیہ السلام کا نام لینے تک ہمارے پاس تمیز نہیں ہے.
ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا اور ایسے نام لیتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے کسی بھائی کا نام لے رہے ہیں یا ہم کسی دوست کا نام لے رہے ہیں. بعد کا حضرت عمر نے فرمایا یہ نام نہیں غلط ہے، لیکن تمیز جو ہے نا ادب کا دارہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا یا خالی عمر نے فرمایا. تو بات تو ایسا ہے کہ جو خالی عمر نے فرمایا، عثمان غنی نے فرمایا، یہ نام تمیز والے نہیں ہیں. نام تو ان کا اصل یہی ہے، لیکن جو ان کے ساتھ محبت یا تعظیم ہے وہ اور بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ان کا نام جب ان کو لقب اللہ نے دیا کہ اللہ آپ پر راضی ہے اور آپ اللہ پر راضی ہیں. بہرحال آج کے آیات مبارکہ یہی تھی کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے. اور اس آیات مبارکہ کے نازل ہونے کے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آج ہم صرف مختصراً جو آقا کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کیسے حاضر ہوتے، مختصراً آپ کو یہی بتا اتنا ہی کافی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام جب بھی کچھ سنتے، جس جگہ پر کوئی بھی حضور کا پیغام ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کر سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے فرمان کو سر قدموں پر، سر آنکھوں پر رکھتے. یعنی کہ یہ ان کا صحابہ کرام علیہ رضوان کا. پھر ان کو جو اللہ نے عزت و تعظیم جو انعام دیا وہ آپ جانتے ہیں. جیسے پچھلے جمعۃ المبارک میں اس کے پچھلے فرمایا کہ حضور نے جب اعلان جنگ فرمایا، اعلان جنگ، تو آج اگر ہم چلے جائیں حضور کی بارگاہ میں، آپ جانتے ہیں سب پچھلے جمعۃ المبارک میں صحابیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا مقام کیا تھا. صحابیات نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کس طریقے کی ہے. اور آج جیسے ہمارے جو مرد ہیں نا، آج والے اپنے آپ میں بہت بڑے مرد ہیں، یہ مرد ان صحابیات کی پاؤں کی جوتی کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہم. اور ان کا اتنا جگرا تھا، اور آج ہم بزدل ہیں. آج اگر حضور کی بارگاہ کے لیے کوئی باہر نکل جائے تو بات کا تو یہ ہے کہ یہ جی علماء اکرام کا، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے. بات تو اس سے بھی آگے چلے جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں ان مولویوں کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ بار آئے دن روڈ بلاک آئے دن باہر نکلتے ہیں. بات کو تو یہاں تک تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے جی، باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے. اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. اللہ نے آپ نے محبوب کی حفاظت خود لی ہے، وہ خود حفاظت فرماتا ہے، لیکن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے کہ یہ میرے محبوب کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، یہ میرے محبوب کے ساتھ کہاں تک اپنی جان دینے کو حاضر ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے محبوب کی جو محبت ہے وہ سب سے اہم ہے. اگر آپ نمازیں، جیسے وہ علامہ اقبال حفیظ جلندری رحمۃ اللہ تعالی، آپ کا شعر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جو ہے وہ دین حق کی شرط اول ہے. یعنی کہ حضور کی جو غلامی ہے نا وہ سب سے افضل ہے. اگر آپ کہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں اور ہم سجدے کریں، ہم نے زکوٰۃ دے دیا، ہم نے صدقہ خیرات دے دیا، ہم نے سب کچھ کر لیا، اب ہم فارغ ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ آپ کے حساب سے یہود و نصارہ بھی نکالتے ہیں. وہ آپ لوگوں سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ہم تو صرف آپ نے جیبیں بھرتے ہیں، اور ہم تو صرف آپ نے کاروبار، ہم تو آپ نے گھر بنگلے گاڑی خرید کرتے ہیں. لیکن جو یہود و نصارہ وہ بھی آج ہم سے آگے ہیں اس معاملے میں. ان کے محلے کے اندر کوئی غریب رہتا ہے وہ سارے اس کو اپنے برابر کر دیتے ہیں. برابر نہ بھی کریں تو اس کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. لیکن ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے کے اندر آج یہ عالم ہے، ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود جو حکم ہمیں اللہ نے دیا وہ آج وہ کر رہے ہیں، جو تمیز ہمیں اللہ نے دی ہے وہ اس کا رہے. لیکن ان میں اور ہم میں فرق صرف کیا ہے؟ اسلام کا، جو سب سے اہم ہے. اور فرق کیا ہے؟ آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی کہ سب سے زیادہ جو فرق ہے وہ ہے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا. کیونکہ غیر مسلم نہ نبی کو مانتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مانتا ہے. ہم اس بات کو دل و ایمان سے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی آخری نبی ہیں، اور قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ یہود و نصارہ آپ سنتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے حدیث مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ غیر مسلم دنیا میں چاہے جتنا مرضی صدقہ خیرات آپ نے حساب سے کر دے، اللہ کی راہ میں نیک کر دے. جیسے آج ہمارے پاس یہ ہاسپٹل بھی جو ہے سکھوں کے چل رہے ہیں، اب وہ گلاب دیوی ہو گیا، اس کے بعد وہ گنگا رام ہو گیا، لیکن یہ ان کو جو صلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے.
ان کو دنیا میں مال و دولت اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے. جو وہ اچھا کام کرتے ہیں ان کا حصہ صرف دنیا تک ہے, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اچھا دے دیتا ہے, رزق دیتا ہے, جو بھی دیتا ہے, لیکن دنیا تک ہے. لیکن جب دنیا سے جائیں گے آخرت کے لیے ان کے لیے کچھ بھی حساب کتاب نہیں ہوگا, بلا حساب کے وہ جہنم کے حقدار ہیں. اور ہمارے اندر جو ہے وہ صرف ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی محبت اور دین اسلام کی محبت اور قرآن پاک کو ماننا, یعنی کہ تمام رسولوں پر, انبیاء کرام علیہ السلام کے ذات مبارکہ پر ایمان لانا, یہی ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی کہے کہ میں نمازیں پڑھ لی, اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور اب میں نے نمازیں پڑھ لی, اب مجھے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو یاد رکھیں کہ سب سے بڑی جو شرط ہے وہ صرف ہے حضور کی غلامی. بس حضور کی غلامی ہے, تو پھر اس کے بعد اگر کچھ کمی پیشی ہے بھی صرف اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے حضور کی محبت سے معاف فرما دے گا. اگر ہم کہیں کہ نمازیں ہم پڑھیں, روزے ہم رکھیں, صدقہ خیرات ہم کریں, جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی باری آئے تو چھوڑو یار یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ تنزیہ. جیسے آج کل ہمارے ایک دوست ہیں وہ چلہ کاٹتے ہیں, چلے سے مراد یعنی کہ یہ دو بندی حضرات جاتے ہیں, ان سے پوچھا کہ یار آپ تو بڑے جاتے ہیں, کیا ناموس رسالت کا اتنا مسئلہ بڑا ایشو بڑا ہوا ہے, کیا یہ بات بھی کبھی اٹھی ہے آپ کے سامنے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ متنازع مسئلہ ہے, اس کے اوپر ہم ڈسکس نہیں کرتے. یعنی کہ یہ متنازع مسئلہ ہے کہ اس شخصیت پر ہم کریں گے, کوئی اس کے بارے میں کہیں کہ یار یہ حضور کی بارگاہ میں یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں, یہ ہے ہی ایک متنازع مسئلہ. تو جب کل اللہ تعالیٰ کی بار جیسا آج ہم عقیدہ رکھیں گے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں, مرنے کے بعد وہی رہے گا. آج کوئی کہے کہ میں زمین میں بوجھوں گندم کے اور اس کے اندر سے نکلے کچھ اور, یہ نہیں ہو سکتا. آج ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ یہ متنازع مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں جناب, جو ہو رہا ہے وہ اللہ جانے. تو پھر مرنے کے بعد ہم کہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ساؤنڈ والی شخصیت کیا ہے سوال, تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم جانتے نہیں. پھر بھی اس وقت بھی یہی جواب ہوگا کہ یہ متنازع مسئلہ, اس کے اوپر ہم ڈسکس نہیں کرتے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ یہ بات کریں تو اس بات کے اوپر آج کل جینا بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت کے بارے میں اس کے اوپر آواز اٹھانا سب سے بڑا جرم آج کل یہی ہے. اللہ ناموس رسالت پر بات کرنا, اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت پر بات کرنا, یہ سب سے مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آداب جو ہیں وہ بے حد طریقے سمجھائے ہیں. محبت حضور کی محبت سب سے اہم ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ایک شخص تھا کہ جب اس کو وہ اتنے گناہ گار تھا, لیکن اس کے دل میں یہ تھی, اس نے اپنے زبور تورات میں جب پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شان جب اس نے پڑھی, لیکن جب بھی وہ اس نام کو دیکھتا تو اس نام کو اٹھا کر چوم لیتا, اس کتاب کو اٹھا کر چوم لیتا جہاں پر نام لکھا ہوتا. تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے اہل محلہ نے اس کو اٹھا کر باہر جا کر گندگی میں پھینک دیا. لیکن جب گندگی کے پھینکا تو پھینکنے کے بعد اللہ نے اپنے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام طرف بھیجی, فرمایا کہ اے پیارے اب جاؤ اس کو اٹھاؤ, اس کا غسل کفن دفن سارا اس کا اچھے طریقے سے کرو. لیکن جب ان کو اٹھانے گئے تو ظاہر ہے ایسے مسائل کے اوپر پھر مخالفین ٹیمیں جو وہ بھی پہنچ جاتی ہیں. مخالفین جو تھے وہ بھی پہنچ کے کہا کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور ایسے پاپی کے لیے آپ ایک نبی علیہ السلام کے وقت کے نبی ہو کر ایسے کام کر رہے ہیں. اس کو اٹھا کر اس کو تو ہاتھ لگانا جرم ہے. کہا کہ اس کو ہاتھ لگانا جرم ہے یا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے مالک مولا یہ ماجرا ہے, آپ مجھے کہتے ہو کہ اس کو یہ کرو غسل دو, لیکن یہ سارے اہل محلہ اس کے سامنے ہیں. کہا کہ جو یہ دیکھتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن جو میں دیکھتا ہوں مجھے اس کی ایک ادا جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے. وہ کیا تھی؟ صرف آداب مصطفیٰ. یہ جب بھی میرے محبوب کا نام دیکھتا اس نام کو یہ چومتا, اور یہ جب بھی میرے محبوب کا نام دیکھتا اس نام کی تعظیم کرتا. صرف میرے محبوب کے نام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے آج ہم نے اس کو بخش دیا ہے, اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی, اس نے کوئی روزے نہیں رکھے, اس نے کچھ عبادات نہیں کی. ان عبادات سے, ان روزوں سے سب سے افضل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت.
ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت کے ساتھ اگر یہ کام ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کوئی کہ میں تو بہت بڑا عاشق ہوں، اب مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر بظاہر جو ہے کوئی کہے کہ میں یہ سب کام کرتا ہوں، اس کے باوجود مجھے اب ان کی تعظیم کے لیے کوئی خاص ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے، تو پھر اس کی سب چیزیں جو ہیں وہ نامکمل ہیں۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، اس کی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نامکمل ہیں۔ لیکن اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی جو برگاہ ہے، جو تعظیم ہے، وہ جبریل امین علیہ السلام جب آئے شب معراج کے لیے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک مولا مجھے ہر انبیاء کرام کے ساتھ بات کرنے کی تمیز، طریقہ، سلیقہ مجھے پتہ ہے، لیکن جب آپ آئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حاضر محبوب کی بارگاہ میں، تو حیران کن پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کس لیے؟ کہا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوں۔ اگر وہ سوئے ہوئے حضور آرام فرما رہے ہیں، اگر میں دروازہ کھڑکاتا ہوں تو یہ بھی بے ادبی ہے، حضور کی نیند میں، حضور کے آرام میں خلل آئے گا۔ اگر میں آواز لگاتا ہوں تو میری آواز بلند ہو جائے گی، جیسے کہ آج کی آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ اگر نبی کی آواز سے آپ کی آواز بلند ہوگی، ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دی جائیں گے۔ کہا کہ اگر میں آواز لگاتا ہوں اور میری آواز بلند ہو جائے تو جو تمام انبیاء کرام کی خدمت کی اور ان کے ساتھ کا جو اجر ملا وہ سب جو ہے وہ ضائع کر دی جائے گا۔ لیکن پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا مالک مولا اب تو ہی بتا کہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اب تم جاؤ ذرا چھت سے نیچے، آواز بھی نہ آئے۔ لیکن جب اندر چلے گیا تو پھر سوچ میں کیا اے رب کریم اب کیا کروں، اب ہاتھ لگاؤں، آواز دوں یا کیا کروں؟ پھر مالک فرماتا ہے کہ اپنے لبوں سے حضور کے قدموں پر بوسہ دو۔ جب آپ کے لبوں کی مٹھاس، ٹھنڈک جو حضور محسوس کریں گے تو وہ خود ہی نیند سے بیدار ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ نے اتنی تعظیم ہمارے سامنے اپنے محبوب کی سکھائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو ہے، آپ نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مار دیا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ پیارے یہ کیا کر دیا، موت کے فرشتے کی آنکھیں نکال دی، کہا کہ اے مالک مولا اس کو تمیز نہیں ہے کیسے آنا ہے بڑوں کے پاس، یا بڑوں کی جان کیسے لی جاتی ہے، یا بڑوں کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہو جاتا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ اے مالک مولا اب یہ میری بارگاہ میں تو ایسے آ گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن کل اگر یہ تیرے محبوب کے پاس بھی ایسے جا کر آگے جا کر سامنے کھڑا جائے، کہا کہ حضور میں آپ کی جان نکالنا ہے، حضور میں آپ کو یہاں سے لینے کے لیے آیا ہوں، تو پھر یہ کوئی تمیز کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس کو آج تمیز سکھائی ہے کہ کسی بڑے کی بارگاہ میں جب جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ ویسے دروازہ کھٹکانا ہے، پھر اس سے اجازت مانگنی ہے، پھر اندر جانا ہے۔ تو اس سے جب آقا کریم علیہ السلام کا وقت وصال آیا تو آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ جبریل امین جو ہے، جو عزرائیل جو ہے، موت کا فرشتہ جو ہے، یہ بار بار آ کے ہلکا سا دروازہ کھٹکاتا ہے۔ آپ کی لخت جگر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابا جان سو رہے ہیں، حضور کی میرے والد گرامی کی طبیعت ہماری ناساز ہے، وہ بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ اتنا ہی کہتے ہیں کہ میں حضور سے ملنے ہوں۔ لیکن 2 سے 3 بار پھر حضور فرماتے ہیں کہ اے بیٹی کون ہے؟ تو جب آپ کی لخت جگر فرماتے ہیں کہ حضور یہ ایسے کوئی نوجوان عربی ہے لیکن وہ آپ کے ملنے کے لیے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ عربی نہیں ہے، وہ تو موت کا فرشتہ ہے جو بنا بتائے اور بنا کچھ سوچے سمجھے ہر گھر میں جا کر جان نکال کر چلا جاتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے اور آپ کے والد محبت کے لیے، تعظیم کے لیے وہ اجازت مانگ کر اندر آنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے والد گرامی کو یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ یعنی کہ یہ تعظیم تھی، اور آج ہمارے پاس حضور کی تعظیم کیا ہے؟ اور جب تک پہلے لوگوں نے آقا کریم علیہ السلام کی تعظیم کی ہے اور بڑے بڑے حکمرانوں نے حضور کی تعظیم کی ہے اور ان کی دنیا قدم چومتی تھی، اور اگر کسی طرف وہ اپنا منہ کرتے تو جنگ ان کے فتح، ان کے حق میں فتح ہوتی تھی۔ لیکن آج اتنے مسلمان ہونے کے باوجود ہر طرح مسلمان پریشان اور ہر طرح مسلمان حاکم پریشان، اور صرف ان کو حکمیت جو ہے وہ کس لیے پریشانی ہے کہ حضور کی محبت اپنے دل میں تو ہے ہی نہیں، لیکن عوام کے دل میں نکالنے کا ٹھیکہ ان ہمارے بڑے بڑے حکمرانوں نے لے رکھا ہے، صرف غیروں کی، غیر مسلموں کی محبت کی خاطر اور ان سے وفاداری کی خاطر، لیکن وہ ان کے ساتھ کبھی پھر بھی وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کے آس پاس جو ملک ہیں
مسلمان ہیں، یہ صرف اپنے ڈرپوکی کی خاطر ان سے آگے نہ قدم بڑھانے کی، وہ چاروں طرف حملہ کر چکا، یہ ابھی بھی ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہیں، یہ ہم امن والے ہیں۔ لیکن اسلام امن کا دست صرف حد تک دیتا ہے جب تک آپ بحفاظت ہیں، جب آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے پھر امن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہی مختصراً تھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی تعظیم کیا ہے، حضور کے ساتھ کیسے محبت کرنی ہے۔ آج بھی اگر مدینہ شریف جو رمضان شریف میں لوگ جاتے ہیں، اگر یہاں کچھ پروگرام مسجد میں ہو جائے کھانے پینے کا، افطاری کا، تو لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ سب سے پہلے مجھے دے دے، مجھے دے دے، مجھے دے دے، چاہے نیچے والے ساروں کپڑے خراب ہو جائیں۔ جب مسجد میں یا گھر میں کسی نے اہتمام کیا، یار اس نے اتنا تو کیا ہوگا کہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ آئے گا، سب کے حق میں آئے گا، لیکن پھر بھی ہمیں یہی ہوتا ہے کہ آخر کونے والا اس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ مجھے پہلے دے دے۔ لیکن آج بھی جو جاتے ہیں مدینہ شریف میں، ان کے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں افطاری کے وقت لوگ ہوتے ہیں۔ جو جاتے ہیں ذرا ان سے پوچھو کہ وہاں کا کیا عالم ہوتا ہے۔ لوگ ہاتھوں سے نہیں، یعنی کہ زبان سے نہیں، ہاتھ کے اشارے سے مانگتے ہیں، اور پھر آنکھوں کے اشارے سے، آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں بھائی مجھے دے دے، یعنی کہ زبان سے کوئی بھی آواز کو بلند نہیں کرتا۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی فرشتے ڈنڈے لے کے ان کے سر پر کھڑے، اگر آواز نکالی تو پھر دیکھنا۔ لیکن یہاں یہ حالت ہے، وہاں آج بھی یہی عالم ہے۔ عرب کے مدینہ کے جو لوگ ہیں آج بھی وہ نرم دل ہیں، محبت والے ہیں۔ وہ صرف کس وجہ سے؟ اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی محبت نصیب عطا فرمائے، حضور کی تعظیم، آپ نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے ساتھ جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان نے محبت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔